معزز سامعین کرام، یہ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر اپنے بندوں کا مختلف طریقوں سے امتحان لیتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ غریب بنا کر امتحان لیتا ہے تو کسی کو اللہ تعالیٰ امیر بنا کر امتحان لیتا ہے۔ غریب کا امتحان صبر کے ذریعے سے، امیر کا امتحان شکر کے ذریعے سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو عبادتیں ہیں وہ عبادتیں بھی مختلف طریقوں سے ہیں۔ بعض عبادات کا تعلق صرف جان سے ہے، مال سے نہیں ہے، اور بعض عبادتوں کا تعلق مال سے ہے، جان سے نہیں ہے، صرف مال خرچ کرنا پڑتا ہے، جان نہیں لگتی۔ اور بعض عبادتوں کا تعلق جان اور مال دونوں سے ہے۔ عبادت کا تعلق جو صرف جان سے ہے، جیسا کہ نماز ہے، نماز میں مال خرچ نہیں ہوتا، پیسہ خرچ نہیں ہوتا، مال کے بغیر صرف جان خرچ ہوتی ہے، جسم استعمال ہوتا ہے نماز میں۔ اور اسی طرح روزہ ہے، روزے کا تعلق بھی جان سے ہی ہے، مال سے نہیں ہے، صرف وہاں پر جسمانی مجاہدہ، جسمانی طاقت خرچ ہوتی ہے۔ تو ایک عبادت وہ ہے جس میں صرف جان خرچ ہوتی ہے، مال خرچ نہیں ہوتا، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے۔ اور ایک اور عبادت ہے جو اللہ ہی نے فرض کیا بندوں پر، جو اللہ ہی کی جانب سے عبادت کا طریقہ بندوں کے لیے متعین ہوا، وہ ہے مالی عبادت، جس میں انسان کا مال خرچ ہوتا ہے، جان خرچ نہیں ہوتی، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، فطرہ ہے۔ یہاں انسان کے جان کی کوئی قربانی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو مال دیا وہ مال دے دینا، اسے کہتے ہیں مالی عبادت۔ جانی عبادت، مالی عبادت۔ ایک ہے عبادت کی قسم جس میں دونوں خرچ ہوتے ہیں، جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے، جیسا کہ حج ہے۔ حج میں مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، پیسہ بھی لگانا پڑتا ہے، اور پیسہ لگانے پر حج ادا نہیں ہوتا، اس کے لیے جانا بھی پڑتا ہے، اس کے لیے حج کے ارکان ادا کرنا بھی پڑتا ہے۔ تو یہاں جان بھی استعمال ہو رہی ہے، مال بھی استعمال ہو رہا ہے، تو یہ عبادت کی تیسری قسم جانی مالی دونوں ملا کر، یہ تینوں عبادتیں بندوں پر اللہ نے متعین کیا، فرض کیا، احکام نازل کیا کہ جانی عبادت بھی اللہ کو مقصود ہے، مالی عبادت بھی اللہ کو مقصود ہے، اور جانی مالی دونوں عبادتیں اللہ کو مقصود ہیں۔ تو عام طور پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ رواج عام ہو گیا ہے، اچھا طریقہ رائج ہوا ہے امت میں، کہ امت رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں، برکتوں والے مہینے میں، جس مہینے میں ثواب زیادہ ملتا ہے، اس مبارک مہینے میں عام طور پر مسلمانان وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنے مال کی، وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں، بیواؤں پر خرچ کرتے ہیں، مدارس والوں کا تعاون کرتے ہیں، تنظیموں والوں کا تعاون کرتے ہیں۔ ایک عام مزاج بنا ہوا ہے رمضان میں مسلمانوں کا، دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، امداد کرتے ہیں مساجد وغیرہ کے لیے۔ یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ رمضان، پہلی بات یہ سمجھ لیں، زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، زکوٰۃ رمضان ہی میں ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اچھی چیز ہے رمضان میں ادا کرنا، رمضان میں زکوٰۃ دینا اچھی چیز ہے، کیونکہ رمضان میں زکوٰۃ دینے پر زیادہ ثواب ملنے کا جو ہمیں امکان ہے، جو ہمیں امید ہے، وہ امید نہیں بلکہ یقین ہونا چاہیے۔ جس طرح ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرض ادا کرنے کا ثواب رمضان میں اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے پر بھی اللہ وہی ثواب دیتے ہیں۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ رمضان ہی میں ادا کریں۔ مثال کے طور پر اگر ایک بندہ غریب تھا، جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، جو صاحب نصاب نہیں تھا، غریب تھا، اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ اس پر فرض ہو، لیکن محرم کے مہینے میں، مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، محرم کے مہینے میں، محرم کی ایک
تاریخ کو اس کے پاس 10 لاکھ روپے آ گئے، وہ مالدار ہو گیا، صاحب نصاب ہو گیا۔ اب سال جیسے ہی گزرا، ایک محرم پر 10 لاکھ روپے آئے تھے، اب آئندہ ایک محرم پر اب اس کے پاس دیکھا جائے گا کہ پیسے کتنے باقی ہیں۔ اگر 10 لاکھ کے 10 لاکھ باقی ہیں، یا 5 لاکھ یا 4 لاکھ 2 لاکھ باقی ہیں، اب رمضان تک وہ انتظار نہیں کرے گا، ایک محرم پر اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب اسے نکالنا ہے، ایک محرم کے حساب سے ہی اسے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا تعلق جس دن مالدار ہوا اس دن سے لے کر 1 سال گزرنے پر جب وہ دن دوبارہ آ گیا، اب وہ دوبارہ جب 1 سال کے بعد اس کی زندگی میں وہ دن آیا، اب وہ اس دن پھر مالدار ہی تھا، اب اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں دیکھتے، ہم لوگ یہ سمجھتے نہیں کہ میں کس دن مالدار ہوا تھا، کس دن میرے پاس مال آیا تھا۔ جس دن ہم لوگ مستحق تھے زکوٰۃ لینے کے، اب زکوٰۃ دینے والے بن گئے، صاحب نصاب بنے، صاحب نصاب پر 1 سال گزر گیا، اب اس کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہو گیا۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھنا کہ ایک مرتبہ مالدار ہو گیا، اب سال گزرنے کے بعد درمیان میں، 1 سال گزرنے سے پہلے درمیان میں 6 مہینے کے بعد غریب ہوا، 6 مہینے کے بعد اس کا مال ضائع ہوا یا سارا مال خرچ ہوا، اب یہ زکوٰۃ دینے کے لائق نہیں ہے، حالانکہ 6 مہینے پہلے تو مالدار تھا، 6 مہینے کے بعد یہ غریب ہو گیا، یہ زکوٰۃ دینے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن پھر جب سال ختم ہوا اور 6 مہینے گزرے تو ان 6 مہینوں میں پھر اس نے کمایا، پھر اس کا مال بڑھا، پھر یہ صاحب نصاب بنا، تو لہذا درمیان کی غریبی کا کوئی اعتبار نہیں۔ درمیان میں جو اس نے غریب ہوا تھا، درمیان میں جو اس کا مال ہلاک ہوا تھا، درمیان میں جو اس کا مال سب کا سب خرچ ہوا تھا، ختم ہوا تھا، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ سال کے شروع میں مالدار تھا، سال کے ختم پر مالدار تھا، بس اتنا کافی ہے، زکوٰۃ دینا ضروری ہے، فرض ہو گیا۔ درمیان میں میں غریب ہو گیا تھا، لہذا اب میں 1 سال میرے اوپر گزر، نہیں ایسی کوئی چیز نہیں۔ یہ سال کا شروع، سال کا آخر، درمیان کی غربت کا کوئی اعتبار نہیں۔ سال کے شروع میں مالدار تھا، سال کے آخر میں مالدار تھا، تو لہذا اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو درمیان میں جس طرح غریبی کا اعتبار نہیں، اسی طرح درمیان میں جو لاکھوں روپے اگر کسی کے پاس آ گئے اور سال کے آخر میں وہ ختم ہو گئے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، شروع میں اس کے شروع سال میں 2 لاکھ روپے تھے، رمضان میں وہ زکوٰۃ نکالتا ہے، 2 لاکھ روپے اس کے پاس تھے، بقرعید میں اس کے پاس 20 لاکھ روپے آ گئے، پلاٹ تھا بیچ دیا یا کوئی چیز اسے تجارت میں نفع ہوا، لاکھوں روپے اس کے پاس آئے، درمیان سال میں 25-30 لاکھ روپے کا مالک بنا، حالانکہ رمضان میں 2 ہی لاکھ تھے، درمیانی سال میں، بقرعید میں، محرم میں، درمیان میں کسی مہینے میں اب یہ 10-20 لاکھ کا مالک ہوا۔ لیکن یہ رمضان میں زکوٰۃ نکالنے والا جب دوبارہ رمضان اس کی زندگی میں آیا تو یہ درمیان میں جتنے لاکھ روپے اس کے پاس آئے تھے، رمضان آنے سے پہلے اس نے خرچ کر دیا، اس نے سارا پیسہ خرچ کیا، دے دیا، کسی کو دے دیا یا خرچ کر دیا، ختم ہو گیا۔ اب رمضان میں اس کے پاس وہ 20-30 لاکھ روپے جو درمیان میں آئے تھے نہیں ہیں، اب رمضان میں بس تھوڑے پیسے باقی ہیں، تو درمیان میں جتنا پیسہ آیا گیا اس پر زکوٰۃ نہیں، جس دن زکوٰۃ نکال رہا اس دن جتنے پیسے رہ گئے صرف اسی پر زکوٰۃ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عام طور پر امت کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ درمیان میں آنے والی غریبی کا اعتبار نہیں، درمیان سال میں غریب ہونے کا کوئی اعتبار نہیں، شروع سال میں آخر سال میں مالدار تھا، زکوٰۃ فرض، اور درمیان میں جو پیسہ جتنا زیادہ آیا آخر سال میں ختم ہوا تو اس زیادہ پیسے پر بھی زکوٰۃ نہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز جو خاص عام طور پر امت جس پر عمل نہیں کرتی وہ چیزیں ضروری سمجھتا ہوں بتانا، فضائل وغیرہ قرآن اور حدیث کی جو روشنی ہے وہ تو انشاءاللہ آخر میں بتایا جائے گا، اس مسئلے کو سمجھیں۔ امت زکوٰۃ تو آج نکال رہی ہے لیکن زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ آج امت کو معلوم نہیں ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کیسے نکالنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز آج نیت کریں کہ زکوٰۃ نکالنے والا مالدار جو زکوٰۃ نکالتا ہے وہ مہینے کے اعتبار سے زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے، دن کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ دن متعین ہو
مہینہ نہیں رمضان میں آپ نکل نہیں رمضان نہیں، رمضان میں کون سی تاریخ متعین ہو، دن متعین ہو، دن متعین کر کے اس رمضان کے 5 رمضان کو میں زکات نکالتا ہوں تو ہر سال جب 5 رمضان آئے گا اسی دن میں زکات نکالوں گا. تو دن متعین ہونا بہت ضروری. آج زکات نکالنے کے باوجود آج اگر ہماری تجارت میں، اگر ہماری روزی میں برکت نہیں ہے تو علماء نے بہت سارے سبب بیان کیے. ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو بندہ زکات دن متعین کر کے نہیں نکالتا اس کی روزی میں بھی برکت نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے نکالا زکات لیکن دن متعین نہیں کیا. دن متعین نہ کرنے کے کیا نقصانات؟ اگر ایک بندہ رمضان میں زکات نکالتا ہے، دن متعین نہیں، گزشتہ سال رمضان میں 10 رمضان کو زکات نکالا تھا اور اس سال 20 رمضان کو زکات نکال رہا ہے، تو ظاہر بات ہے 10 رمضان سے لے کر 20 رمضان تک یہ جو 10 دن گزرے، یہ 10 دن کی اس نے زکات نہیں نکالی، گنہگار ہوگا. یہ دن متعین نہ کرنے کا نقصان ہے. اور دن متعین کرنے سے یہ فائدہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی 10 رمضان کو زکات نکالتا ہے، 9 رمضان کو اس نے 10 لاکھ روپے خرچ کیے، حالانکہ دوسرے دن ہی زکات نکالنا ہے 10 رمضان کو، ایک دن پہلے اس نے 10 لاکھ روپے خرچ کیے، ختم ہو گئے، کھانا کھلا کر ختم کیا یا کسی اور کو ہدیہ دے دیا یا کسی جگہ خرچ کیا. اب اس کے پاس 10 رمضان سے پہلے 9 رمضان کو 10 لاکھ روپے اس نے ختم کیے، دوسرے دن 10 رمضان کو وہ 10 لاکھ روپے کی زکات نکالنا نہیں ہے. یہ فائدہ ہے. اور اگر کسی نے 10 رمضان کو زکات نکالنا ہے، 9 رمضان کو اگر اس کے پاس لاکھوں روپے آ گئے، 10 رمضان کو اس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا سارے پیسوں پر زکات نکالنا ہوگا. آج امت دن متعین نہیں کرتی، دن متعین کیے بغیر رمضان میں بس نکالتے ہیں. تو یہ آج سے نیت کرے اللہ نے جنہیں مال دیا، کتنا مال دیا یہ بتایا جائے گا کہ دن متعین کر کے ہم زکات نکالیں گے. اس کے فائدے ہیں، اللہ اس سے روزی میں برکت دیتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی صحیح طریقے سے ہمیں زکات نکالنے کی توفیق ملتی ہے. بہرحال یہ امت کے اندر جو ایک کوتاہی ہے، دن متعین کیے بغیر زکات نکالنا، یہ غلط ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. شریعت نے کہا کہ دن متعین کریں، تاریخ متعین کریں. دوسرا مسئلہ، تاریخ جو ہمیں متعین کرنا ہے وہ قمری تاریخ متعین کرنا ہے، شمسی تاریخ متعین نہیں کرنا. یعنی جنوری فروری والی تاریخ کا اعتبار نہیں، محرم صفر ربیع الاول رمضان شوال عربی مہینوں کے اعتبار سے تاریخ متعین کرنا ہوگا اور شمسی مہینوں کے اعتبار سے تاریخ متعین نہیں کر سکتے، کیونکہ سال بھر میں 10 دن کا فرق ہوتا ہے شمسی اور قمری تاریخ میں. اگر آپ جنوری فروری کے اعتبار سے زکات نکالتے ہیں تو ہر سال 10 دن کی آپ کی زکات ختم ہو جائے گی، آپ نہیں نکالتے. تو تاریخ جو آپ متعین کریں گے وہ رمضان شوال جیسے مہینے، عربی مہینے جسے قمری تاریخ کہا جاتا ہے، ان تاریخ کو متعین کر کے آپ زکات نکالیں گے، دن متعین کر کے آپ زکات نکالیں گے. ایسے ہی آپ زکات مہینے کے اعتبار سے نہیں نکالیں گے. ایک اور مسئلہ، آپ جب زکات نکالتے ہیں تو زکات کس پر فرض ہے؟ زکات کے فرض ہونے کے شرائط کیا؟ نمبر 1 مسلمان ہونا. غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہے، جو اسلام قبول نہیں کیا، جو مسلمان نہیں ہے، اس پر زکات فرض نہیں ہے. اسلام کے احکامات کسی پر لاگو ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے. نماز کسی پر فرض ہونے کے لیے اسلام میں داخل ہونا، زکات فرض ہونے کے لیے اسلام میں داخل ہونا ضروری ہے. تو زکات فرض ہونے کے لیے پہلی شرط اس کا مسلمان ہونا. نمبر 2 زکات فرض ہونے کے لیے عاقل ہونا، عقل مند ہونا. ایک بندہ ہے، کسی کا بیٹا ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، لیکن اس کے باپ نے اس کے نام سے لاکھوں روپے رکھا ہے، کروڑوں روپے رکھا ہے، تو اس پاگل کی جو آستی ہے اس پر 1 روپے پر بھی زکات فرض نہیں. کیونکہ زکات فرض ہونے کے لیے عاقل ہونا شرط، عقل مند ہونا شرط. مجنون پر، پاگل پر، دیوانے پر کوئی زکات فرض نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تھوڑا دیوانہ ہوں لہذا نہیں، اس کا فیصلہ علماء کریں گے. اس کا جو طریقہ ہے وہ ہم لوگ جانتے ہیں. اپنے سے کوئی یہ نہیں کہے کہ زکات سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو پاگل کہہ کر بچ نہیں سکتا، اپنے آپ کو دیوانہ کہہ کر بچ نہیں سکتا، اب بہانے ہیلے بنا کر کوئی بچ نہیں سکتا. وہ کون کہے گا پاگل، کون حکم لگائے گا؟ وہ علماء لگائیں گے، وہ مفتیان کرام لگائیں گے، وہ قاضی لگائیں گے. بہرحال دوسری شرط عاقل ہونا. تیسری شرط بالغ ہونا. بالغ لڑکا، بالغ لڑکی ہونا ضروری ہے. نابالغ پر زکات نہیں.
مثال کے طور پر میرا چھوٹا سا بیٹا ہے، 2 سالہ بیٹا ہے، اب میں نے میرے مال میں سے 10 لاکھ روپے اس کے نام سے رکھ دیا، اب اس پر زکات نہیں، ان پیسوں پر زکات نہیں، وہ مالدار ہو گیا۔ اب یہاں ایک بات سمجھے، ایک مسئلہ، اگر کوئی یہ نیت کر رہا ہے کہ چلو بھی 10 لاکھ روپے کی زکات نکالنا، اب یہ 10 لاکھ کی زکات بچانے کے لیے میرا گھر میں چھوٹا بیٹا ہے، اس کے نام سے میں رکھ دوں گا، اب رکھ دیا، ٹھیک ہے، صحیح کیا، فائدہ ہوا، 10 لاکھ کی زکات تو بچ گئی، زکات تو نہیں نکالنا ہے، شریعت کہتی ہے کہ وہ تیرا پیسہ نہیں تیرے بیٹے کا ہوا، لیکن نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ 10 لاکھ روپے یہ استعمال نہیں کر سکتا، باپ نہیں لے سکتا، آئندہ 2 مہینے کے بعد پلاٹ لینا ہے، 10 لاکھ کی ضرورت ہے، نہیں لے سکتا، کیوں؟ کیونکہ لینا ہے تو اب وہ مالک تو نہیں تیرا بیٹا ہے، اور بیٹا 5 سال کا اسے چاکلیٹ دے کر، اسے کچھ کھلا کر بیٹا کہہ دے ابا لے لے، اگر بیٹا چاکلیٹ کھا کر کہہ بھی دیا ابا میرے پیسے لے لو، پھر بھی تم مالک نہیں بنو گے، کیوں؟ نامالک اگر کسی کو مالک بنائے، اس کے مالک بنانے کا اعتبار نہیں، وہ بالغ ہونے تک وہ پیسہ ویسے ہی رکھنا پڑے گا آپ کو، بچے کے بالغ ہونے تک آپ وہ پیسہ استعمال نہیں کر سکتے، آپ اپنی ضرورت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ درمیان میں زکات کے مسائل آگے بڑھانے سے پہلے ایک مسئلہ سمجھے، آج عام طور پر ایک مسئلہ امت کو معلوم ہے، وہ معلوم یہ نہیں ہے کہ جب ہمارے گھر میں بچے کی یا بچی کی گھر میں ولادت ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، رواج ایک چل پڑا ہے کہ جو لوگ بچے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں محبت میں 100 روپے 20 روپے دے کر جاتے ہیں، لیکن وہ پیسے استعمال کرنے کی ماں باپ کو اجازت نہیں دی شریعت نے، آپ استعمال نہیں کر سکتے، ان پیسوں سے آپ اس بچے کے کپڑے بھی نہیں خرید سکتے، اس بچے کے لیے کوئی چیز آپ نہیں لا سکتے ان پیسوں سے، آپ جو کپڑے دلائیں گے بچوں کو اپنے پیسوں سے، اپنے پیسے خرچ کریں گے، جو بچے کو 500 روپے 100 روپے 20 روپے جو لوگوں نے دے کر گیا ہے، اب وہ پیسوں کا مالک بچہ ہے، ماں باپ نہیں ہے، نہ ماں مالکہ ہے نہ باپ مالک ہے، اب وہ پیسہ استعمال ہوگا بچے کے لیے، اور بچے کے لیے آپ نکال کر رکھیں گے، جب بچہ بالغ ہوگا جب جا کر اگر اس نے اجازت دی تو آپ لے سکتے ہیں، اگر اس نے کہا میرا ہے مجھے ہی چاہیے، آپ اسے دینا ضروری ہے، یہ ہے مسئلہ شریعت، کیونکہ بچے کو پیسے دے کر گئے، آپ کو نہیں دیے، ماں کو نہیں دیے، باپ کو نہیں دیے، جب بچے کو دیے تو بچہ مالک ہے، تو زکات سے بچنے کے لیے اگر نابالغ بچے پر، نابالغ بچی کے نام پر اگر آپ نے پیسہ جمع کر کے رکھا، اس کے نام سے سونا رکھا، چاندی رکھا، رکھنا تو جائز ہے، زکات تو آپ کو دینا نہیں پڑے گا، لیکن وہ سونا چاندی پیسہ استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے، استعمال کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ اب وہ مالک بن گئے۔ تو بہرحال یہ چند مسائل جو پہلے بتائے گئے کہ نمبر 1 دن متعین کرنا، نمبر 2 قمری تاریخ متعین کرنا، نمبر 3 زکات ادا کرنے کے لیے شروع اور آخر کا اعتبار ہوگا سال کا، درمیان کے مال میں بڑھنے سے درمیان میں مال کے کم ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، درمیان میں غریب ہو گیا کوئی بات نہیں، درمیان میں مالدار ہو گیا کوئی بات نہیں، سال کے شروع میں مالدار تھا آخر میں مالدار تھا، بس زکات دینا ضروری ہے، یہ مسائل۔ اور زکات کس پر فرض ہے؟ 4 چیزیں جس کے پاس ہو، 4 میں سے 1 ہو یا 4 میں سے کسی کے برابر ہو، یہ سمجھے۔ نمبر 1 سونا، سونا کتنا ہو؟ 87.5 87.5 87.5 گرام سونے کا اگر کوئی مالک ہے یا مالکہ ہے، عورت کے پاس ہو یا مرد کے پاس ہو، 87.5 گرام 87.5 گرام جس کے پاس بھی ہو مالک ہو اور اس پر زکات فرض۔ چاندی 613 گرام، یہ 52 تولہ، یہ سب ملا کر بولتے ہیں، میں کل مقدار بیان کر رہا ہوں جو پتاوجات میں ہے، 613 گرام کل چاندی، اگر 613 گرام چاندی کا کوئی مالک ہے یا مالکہ ہے تو پھر اس پر زکات فرض۔ سونا 87.5، چاندی 613، اور تیسری چیز جو زکات کے لیے ہے وہ مال تجارت، مال تجارت وہ مال جو تجارت کے لیے لایا گیا، تجارت کے لیے خریدا ہوا مال بھی، اس پر بھی زکات ہے۔ اب یہاں پر تاجر حضرات سمجھ لیں، اگر آپ کی دکان کپڑے کی ہے تو آپ کے کپڑا کتنا ہے بیچنے کا؟ 30 لاکھ کا ہے تو 30 لاکھ کے مال پر زکات ہے۔ اگر آپ کی دکان سونے کی ہے تو پورے سونے پر آپ کا زکات فرض ہے۔ آپ پر
آپ کی جو دکان ہے اس دکان کے مال کا اندازہ، کرانے دکان والوں نے مجھ سے سوال کیا مولانا معلوم ہی نہیں پڑتا کتنا مال ہے ہمارے پاس، چاول کتنا ہے آج سیگا کہ نہیں معلوم ہے، اندازہ لگانے کے لیے کہا گیا آپ اندازہ لگائیں، اور اندازہ ایسا لگانا یہ بھی بتایا شریعت نے، اندازہ لگا کر ایسا نہیں کہ کم اندازہ نہیں، آپ کا اندازہ ایسا ہو کہ زکات سے بھی زیادہ آپ کا اندازہ ہو، کم اندازہ نہ ہو، ایک 2-4 روپے آپ کے زیادہ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے راہ میں گئے اللہ اس کا ثواب دے گا، آپ کا اندازہ کم نہیں لگنا چاہیے، آپ وہاں غریبی نہیں دکھائیں گے، آپ وہاں بخیلی نہیں دکھائیں گے، آپ وہاں کنجوس نہیں بنیں گے، آپ زیادہ اندازہ لگائیں گے۔ لہذا تیسری چیز تجارت کا مال، یہ مال تجارت کتنا ہے، یہ جو 87.87 گرام سونا یا 613 گرام چاندی تک اگر تجارت کا مال پہنچتا ہے تو آپ مستحق زکات کے مالک بن گئے، آپ صاحب نصاب بن گئے، آپ کو زکات دینا ضروری۔ اور چوتھی چیز نقدی، نقدی یعنی پیسہ، اگر آپ کے پاس پیسہ اتنا ہے جس پیسے سے آپ 613 گرام چاندی خرید سکتے ہیں یا 87.5 گرام سونا خرید سکتے ہیں تو یہ 4 چیزیں جس کے پاس ہے زکات فرض، سونا، چاندی، مال تجارت اور اسی طرح نقدی روپیہ پیسہ، یہ 4 چیزیں جس کے پاس ہے زکات فرض۔ اب یہ 4 چیزیں ایک بار آ گئی، اب زندگی میں ایک بار آ گئی، سال گزر گیا، ہر سال نکالیں گے۔ ایک سوال یہ کرتے ہیں عام طور پر لوگ، مولانا پچھلے سال بیوی کے پاس جو سونا تھا زکات نکالا تھا، اس سال بھی نکالنا کیا؟ ہر سال نکالنا، ہر سال نکالنا، جتنا سونا آپ نے اپنی بیوی کو دلایا ہے اس پر ہر سال زکات فرض ہے۔ پچھلے سال بھی آپ نے کھایا تھا، اس سال بھی کھا رہے ہیں، آئندہ بھی کھائیں گے تو آئندہ بھی نکالیں گے، ہر سال کا یہ روٹین ہے۔ آپ پچھلے سال جتنا نکالے تھے اس سال بھی نکالیں گے، اللہ نے پچھلے سال بھی آپ کو مال دیا تھا، اس سال بھی دیا ہے تو اس سال بھی آپ نکالیں گے۔ ایک مرتبہ نکالنے سے زیادہ نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں پچھلے سال مولانا 10 لاکھ روپے بینک میں رکھا تھا، اس کی زکات نکالا تھا، لہذا ایک سال اب گزر گئے، دوبارہ نکالنا ہے، ہاں دوبارہ نکالنا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے مال کو جمع کر کے مت رکھو، اپنے مال کو تجارت میں لگاؤ۔ نبی نے کہا ہے، نبی کی حدیث اللہ کے نبی نے کہا اپنے مال کو تجارت میں لگاؤ، اپنے مال کو جمع کر کے مت رکھو، اگر تم اپنا مال جمع کر کے رکھو گے تو زکات اسے کھا جائے گا، زکات اسے کھا جائے گا۔ نبی نے کہا آپ جمع کر کے رکھیں گے، ہر سال آپ زکات دیتے جائیں گے تو ظاہر بات ہے مال میں کمی آتی جائے گی، زکات ختم کر دے گا مال کو۔ اسی لیے کہا کہ اس مال کو آپ تجارت میں لگا کر اس مال کو بڑھاؤ، جب آپ تجارت میں لگا کر مال کو بڑھائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تجارت میں برکت دے گا۔ تو یہ 4 چیزیں۔ اب رہا مسئلہ مال تجارت، اس کی تھوڑی تفصیل سمجھ لیں، یہاں کنفیوز ہوتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر گیریج والا ہے یا ایسا ہے جس کے گیریج میں مشین ہے، مشین لاکھوں روپے کے مشین لا کر 30 لاکھ، ان مشینوں پر زکات نہیں۔ جو سامان تجارت کا بیچنے کے لیے جو سامان ہے، ہاں البتہ اگر ایسا دکان والا ہے جس کی تجارت ہی مشین بیچنا، مشین استعمال کرنا نہیں، مشینوں کو ہی بیچنے کی دکان ہے تو سارے مشینوں کی قیمت پر زکات نکالنا ہوگا۔ لیکن ایک ایسی دکان ہے جس دکان میں ایک مشین ہے، اس مشین سے استعمال کر کے اگر وہ تجارت کرتا ہے تو پھر اس مشین پر زکات نہیں، اس مشین سے جو آمدنی ہے، جو پیسہ آتا ہے اس پیسے پر زکات ہے، اس مشین پر زکات نہیں ہے۔ لہذا وہ مشین جو گیریجوں میں رکھی ہوئی ہے، دکانوں میں رکھی ہوئی ہے، ان مشینوں پر تو زکات نہیں ہے بلکہ ان کی آمدنی پر زکات ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کا گھر ہے اور اس گھر پر زکات نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اگر کسی کا ایکسٹرا گھر ہے، ایکسٹرا اس نے گھر بنایا ہے اور اس کا کرایہ آتا ہے، کرائے پر دیا ہے تو اس گھر پر تو زکات نہیں ہے، اس کے جو کرایہ آتا ہے اس پر زکات ہے۔ رہا مسئلہ زمین پر پلاٹ وغیرہ خرید کر آپ چھوڑ دیے تو ان پلاٹوں پر زکات ہے نہیں ہے، تو وہاں دیکھا جائے گا کہ تو نے جو پلاٹ خریدا تھا نیت کیا تھی، وہاں نیت کا اعتبار۔ ایک بندہ پلاٹ اس لیے خریدا کہ اب تھوڑے دن کے بعد، تھوڑے 2-4 سال کے بعد تھوڑے زیادہ پیسے لگ کر آئیں گے، لہذا میں اسے بیچوں گا، زیادہ پیسے نفع کماؤں گا۔ اگر تجارت کی نیت سے خریدا تھا اس پلاٹ پر اس کی زکات نکالنا ضروری، یہ مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ لیا تھا، چلو دیکھیں گے بیٹی کی شادی کے لیے کام آئے گا یا آئندہ چل کر دیکھا جائے گا، یا گھر بنا ہوا، نیت متعین نہیں کیا تھا، لے کر پھینک دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، اب اس پلاٹ پر اس زمین پر زکات نہیں۔ نیت تجارت والی ہو، میں اس سے نفع کماؤں گا، یہ آگے چل کر بیچ کر کچھ زیادہ پیسے مجھے لگ کر آئیں
آئیں گے. اگر یہ نیت کے ساتھ اگر کسی نے زمین خریدا، پلاٹ خریدا، جسے ریئل اسٹیٹ کا بزنس کہتے ہیں، اگر یہ نیت ہے تو پھر اس پر زکات ہے. بس خرید کر چھوڑ دیا تھا، دو نیت ہے، دونوں نیت ہے. اچھا اگر لگ کر آیا نفع تو بیچوں گا، یا ہے کہ بیٹی کی شادی کے لیے کام آئے گا. اس طرح نیت میں شک ہے تب بھی زکات نہیں. نیت میں شک ہونے کی وجہ سے زکات. نیت پختہ یہی ہے کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، زکات. نیت پختہ یہی ہے کہ میں اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، آئندہ دیکھا جائے گا تو اس پر زکات نہیں ہے. اب زکات نکالنا تو کون سا پیسے کا اہتمام؟ میں جو 1 لاکھ روپے میں خرید کو چھوڑا تھا وہ، یا اب جو 10 لاکھ چل رہا ہے، یہ کون سے پیسوں کا اہتمام؟ ایک ظاہر بات ہے 10 سال پہلے ہم نے ایک پلاٹ خریدا تھا، آئندہ چل کر اس سے نفع کمانے کی نیت سے، تجارت کی نیت سے. جب میں نے خریدا تھا اس وقت میں وہ 1 لاکھ کا تھا. اب اس کی قیمت 10 لاکھ ہوئی. کون سی قیمت کا اعتبار؟ آج جو ریٹ چلتا ہے اس کا اعتبار، آج کا ریٹ کا اعتبار. وہ 1 لاکھ چلا گیا، آج تو بیچے گا تو 10 لاکھ آئیں گے، تو 10 لاکھ روپے کی تجھے زکات نکالنا پڑے گا. اور کیسے معلوم ہوگا؟ ہم خود فیصلہ نہیں کریں گے، مارکیٹ میں دیکھا جائے گا. مارکیٹ میں اس ایریا کے پلاٹ کا کیا ریٹ چل رہا ہے، اس ایریا کے پلاٹ کا اعتبار کرتے ہوئے زکات نکالیں گے. کیونکہ انسان جب خود فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو کہتا ہے نہیں بھائی 5 لاکھ میں جاتا اور 10 لاکھ کو نہیں جاتا. لیکن جب کوئی خریدنے والا ہے تو کہتا ہے کہ 15 لاکھ کو جاتا. جب زکات نکالنے کی بات ہے تو یہاں کہتا 5 لاکھ میں ہی ہوگا شاید، چلو 5 نہیں. اس لیے شریعت نے کہا کہ تیرے دل کا اعتبار نہیں، تیرے فیصلے کا اعتبار نہیں، تو وہ جس ایریا کا تو پلاٹ خریدا ہے وہاں کے اطراف میں کیا ریٹ چل رہا ہے اس ریٹ کا اعتبار کرتے ہوئے درمیانی ریٹ کو متعین کر کے زکات نکالنا پڑے گا. تو یہ باریکی مسائل ہیں. اور پلاٹ وغیرہ کے تعلق سے ہوا، مشینوں کے تعلق سے ہوا، سونا چاندی ہر سال نکالنا ضروری ہے. اور زکات کسے دینا چاہیے؟ قرآن نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. 8 طرح کے لوگوں کو زکات دینے کا حکم قرآن نے دیا. فقیر، مسکین، فقراء، مساکین، عاملین علیہا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں زکات وصول کرنے کی ایک جماعت تھی. چند صحابہ کو نبی نے متعین کیا تھا، ان کا کام ہی یہ تھا کہ سال بھر جا کر زکات لے کر آنا، زکات وصول کر کے لانا، لوگوں کے پاس جانا، زکات لے کر آنا. اب ان کا کوئی کام نہیں تھا، نہ یہ تجارت کر سکتے تھے، نہ یہ دھندا، کچھ نہیں تھا ان کا. ان کا سال بھر کا مشغلہ ہی صحابہ کا یہ تھا کہ وہ زکات وصول کرنے والے تھے. تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو صحابہ زکات وصول کرنے کے لیے متعین ہیں، جنہیں رکھا گیا زکات وصول کرنے کے لیے، آپ اس میں زکات میں سے انہیں بھی دے سکتے ہیں. والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. شروع اسلام میں جیسا کہ تفسیر میں بھی میں نے بتایا کہ لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے، مسلمان بننے کی طرف ترغیب دینے کے لیے غیر مسلموں کو بھی شروع اسلام میں زکات دینا جائز تھا. لیکن جب اسلام بڑھا تو آج کے دور میں غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. تو بہرحال تالیف قلب کے لیے زکات دینا تھا. والمؤلفۃ قلوب وفی الرقاب. غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکات کا پیسہ لگا سکتے ہیں. وفی والغارمین وفی سبیل والغارمین. اگر کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اتنا مقروض ہے، قرض ادا نہیں کر سکتا، غریب ہے، محتاج ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، لہذا اسے قرضے سے نکالنے کے لیے بھی زکات دے سکتے ہیں. وفی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں، جہاد میں تلواروں کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ زکات کا پیسہ لگائیں. ہتھیاروں کے لیے آپ لگا سکتے ہیں، مجاہدین پر آپ زکات کا پیسہ لگا سکتے ہیں. وابن السبیل. مسافر پر. مسافر، اس کی تشریح سمجھے. تفصیل یہ ہے کہ مثال کے طور پر ابھی ہمارے باگلکوٹ کا ایک مالدار کروڑوں پتی لاکھوں پتی چلے گیا ممبئی کو. آج کا دور تو ایسا نہیں ہے لیکن شریعت کا مسئلہ آپ سمجھیں. اب چلا گیا ممبئی کو، ممبئی جانے کے بعد اس کی پاکٹ چوری ہو گئی. پیسہ نہیں، پاکٹ میں اے ٹی ایم ہے، ساری چیزیں ہیں، موبائل بھی چوری ہو گیا. اپنے علاقے میں تو کروڑوں پتی ہے، لاکھوں پتی ہے، بہت پیسہ ہے، لیکن جس علاقے میں گیا مسافر بنا وہاں اس کا مال لوٹ لیا گیا، یا کہ سارا مال ختم ہو گیا. اب وہ غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا. شریعت کہتی ہے کہ اسے بھی تم زکات کے پیسے دے سکتے ہو. ایسا مسافر، چاہے وہ مسافر اپنے علاقے کے اندر مالدار ہو، لیکن یہاں آنے کے بعد اگر وہ محتاج بنا ہے تو اس کو بھی زکات کے پیسے دینا جائز اور درست ہے. یہ مصارف زکات قرآن میں بیان کیے گئے.
زکات کے کیا کیا فائدے ہیں؟ بے شمار فائدے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. سب سے پہلا فائدہ قرآن نے کہا جب امت زکات ادا کرے گی، اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی آپ ان سے کہو خذ من اموالہم، آپ ان سے لو ان کا مال، صدقتن آپ ان کے صدقات کو لو، زکات کو لو. کیا ہوگا؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، سب سے پہلا ان کا مال پاک ہوگا. اللہ مال کو پاک کریں گے، مال پاک ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ تزکیہم بہا، زکات نکالنے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی پاک کرتے ہیں. ایک مال پاک ہو جائے گا ہمارا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دل بھی پاک ہو جائیں گے. یہ فائدے قرآن نے بیان کیے. اور دوسری چیز جو علماء نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں فائدہ لکھا ہے، جب امت زکات نکالنے کے لیے آمادہ ہو جائے گی، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا امیر اور غریب کے درمیان محبت پیدا ہوگی، امیر اور غریب کے درمیان الفت پیدا ہوگی، امیر اور غریب کے درمیان ایک تعلق پیدا ہوگا. ظاہر بات ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہے. جب کسی پر ہم احسان کرتے ہیں تو گویا کہ وہ زندگی بھر ہمارا غلام کی طرح رہتا ہے. جب مالدار غریبوں پر پیسہ خرچ کرنا شروع کرتے ہیں تو غریب مالداروں کو احسان مند جان کر محبت کرنا شروع کرتے ہیں، دعائیں دینا شروع کرتے ہیں. ایک درمیان میں ایک تعلق پیدا ہوتا ہے امیر اور غریب کے درمیان زکات کے ذریعے سے. اس کا نقصان ہے اگر امت زکات دینا چھوڑ دے گی، غریبوں کی بد دعا کے مستحق بنے گی، غریب بد دعائیں دینا شروع کریں گے، غریب گالیاں دیں گے، غریب تانے دیں گے، غریب غیبتیں کریں گے. غریبوں کے دل میں نفرتیں پیدا ہوگی امیروں کے تعلق سے. زکات نہ دینے پر، زکات دینے پر ایک محبت پیدا ہوگی اور ایک دلی تعلق پیدا ہوگا امیر اور غریب کے درمیان. اور اللہ تعالیٰ دلوں کو پاک کرے گا، مالوں کو پاک کرے گا. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا ہوگا، اللہ کا حکم پورا کرنے والے بنیں گے. اور بھی بے شمار فوائد زکات کے ادا کرنے پر علماء نے لکھا ہے. زکات نہ دینے پر کیا ہوگا؟ اگر کوئی مالدار ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، مال دینے کے باوجود زکات نہیں دیا تو کیا وعیدیں ہیں؟ قرآن نے کہا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. بڑی وعید آئی ہے. اللہ کہتا ہے قرآن میں وہ بندے جنہیں میں نے مال دیا تھا، جنہیں میں مالدار بنایا تھا، مال دینے کے باوجود جنہوں نے زکات ادا نہیں کی، بغیر زکات ادا کیے کہ بغیر زکات دیے کہ ایسے ہی جب قیامت میں آئیں گے تو اللہ کہتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، تو ان کے سارے مال کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں تپائے گا، گرم کرے گا. جیسے لوہے کو گرم کیا جاتا ہے آگ میں، سونے کو جیسے تپایا جاتا ہے آگ میں، اللہ اس مالدار کے سارے مال کو جہنم کی آگ میں تپائیں گے. فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، سارا مال تپا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گرم جہنم کی آگ میں تپا ہوئے مال کو نکال کر اللہ تعالیٰ زکات نہ دینے والے انسان کے فتقوی بہا جباہہم، سب سے پہلے پیشانی کو ایسا داغیں گے. جہنم کی آگ میں تپایا ہوا مال، دنیا کی آگ میں تپایا ہوا لوہا ہم پکڑ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے. جہنم کی آگ اس آگ سے 70 گنا زیادہ، اور سارا مال اس آگ میں تپا کر اللہ تعالیٰ پیشانی کو اللہ داغیں گے. جباہہم وجنوبہم، اللہ بازوؤں کو داغیں گے. وظہورہم، اللہ پیٹھ کو داغیں گے. علماء نے یہاں تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے 3 چیزوں کا تذکرہ قرآن میں کیوں آیا؟ پیشانی کا کیوں آیا؟ بازوؤں کا کیوں آیا؟ پیٹھ کا کیوں آیا؟ یہ تینی چیزوں کو اللہ نے کیوں بیان کیا؟ مفسرین نے لکھا ہے اس لیے کیونکہ جب کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی مانگنے والا سائل کسی مالدار سے جا کر زکات مانگتا ہے، اپنی محتاجگی کا اظہار کرتا ہے، تو سب سے پہلے مالدار جو زکات نہیں دیتا، جس کے مال خرچ کرنے پر جسے تکلیف ہوتی ہے، سب سے پہلے پیشانی پر بل آتا ہے. اسے پیسہ کر کے پیشانی پر افسوس کا اظہار کرتا ہے مانگنے والے کو دیکھ کر. سب سے پہلے جو حرکت میں آتا ہے انسان کا جسم وہ پیشانی آتی ہے، لہذا سب سے پہلے اس مال سے پیشانی کو داغا جائے گا. پھر دوسرا عمل جو مالدار کرتا ہے نہ دینے والا، وہ پھر وہ مڑتا ہے، بازوؤں کو پھیر لیتا ہے تو بازوؤں کو اللہ داغیں گے. پھر پیٹھ دکھا کر چلے جاتا ہے نہ دے کر، اللہ پیٹھ کو داغیں گے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم.
اور جیسے آج کل جب ہم کسی کو مارتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اور ایک بار جاتا کیا بول بول کر جیسے مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی کل قیامت کے دن زکات نہ دینے والے مالدار کو ایسا داغتے ہوئے فرشتے کہتے ہیں ھذا ما کنزتم لانفسکم، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ بول بول کر داغا جائے گا، یہی وہ تیرا خزانہ ہے، یہی وہ تیرے سونا ہے، یہی وہ تیرا چھاتی ہے، یہی وہ تیرا پیسہ ہے، یہی وہ تیرے محلات ہے، یہی وہ تیرے کارے ہیں جسے تو جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا لأچک، یہ فرشتے کہیں گے، یاد دلائیں گے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، لے چک یہ جو کچھ تو نے زمین دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا آج اس کا مزہ چک۔ یہ قرآن نے کہا، یوم یحما، یہ وعید قرآن نے بیان کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، مثل له یوم القیامت شجاعا اقرع له زبیبتان یطوق له بدرقه یعنی شدقیه انا مالک انا کنزک ثم تلا ولا يحسبن الذين، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زکات نہ دینے والوں کے لیے کہا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام مال کو سام کی شکل دیں گے، مثل له یوم القیامت شجاعا، اور سام نہیں کہا گیا بلکہ ترجمہ اگر دیکھا جائے تو اژدہا کے معنی آتے ہیں، اژدہا بنایا جائے گا مال کا، اقرع له زبیبتان، وہ اژدہے کی دو صفات بیان کی اللہ کے نبی، وہ جو کل قیامت کے دن زکات نہ دینے والے کے لیے جو مال ہے، وہ مال جو سانپ بنے گا اس کی دو شکلیں، اس اژدہے کی نمبر 1 وہ گانجا ہوگا، اس کے بال نہیں ہوں گے، اور نمبر 2 اس کے پیشانی پر یعنی جو سانپ کے پیشانی پر 2 کالے نقطے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ 2 صفات بیان کیے۔ علماء نے حدیث کی تصریح میں لکھا ہے کہ ایسا سانپ جس سانپ کے بال نہ ہوں اور جس کے پیشانی پر 2 کالے نقطے ہوں، زہر کے اعتبار سے سب سے بڑا زہریلا، یہ سب سے بڑا زہریلا سانپ کی علامت ہے یہ جو نبی نے بیان کی، جس کے بال نہ ہو، جس کے پیشانی پر سیاہ نقطے ہو، یہ سب سے زیادہ زہریلا سانپ۔ نبی نے کہا ایسا سانپ اللہ تبارک و تعالی مال کو سانپ کی شکل دے گا، وہ سانپ کل قیامت کے دن زکات نہ دینے والے انسان کے گلے میں لپیٹ کر یا شدقیہ ان جبڑوں کو ڈسے گا، ان جبڑوں کو ڈس کر وہ بھی کہے گا سانپ انا مالک انا کنزک، جانتا ہے میں کون ہوں؟ سانپ پوچھے گا اس آدمی سے، جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جسے تو نے دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا، جس کی تو نے زکات ادا نہیں کیا، وہی مال ہوں، وہی میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ بہت ساری وعیدیں قرآن اور حدیث میں آئی ہے، لہذا پابندی کے ساتھ دن متعین کر کے امت کو زکات نکالنا ضروری ہے۔ علماء نے یہ بات لکھا ہے، جس دن دنیا میں مالدار زکات نکالنا شروع کریں گے پابندی سے، صحیح طریقے سے، جس دن دنیا میں مالدار زکات نکالنا شروع کریں گے پابندی سے، صحیح طریقے سے، امت میں ایک غریب بھی باقی نہیں رہے گا، امت میں ایک محتاج بھی باقی نہیں رہے گا۔ آج زکات نکالتے ہیں طریقہ صحیح نہیں ہے، اکثر زکات نہیں نکالتے، جو نکالتے ہیں طریقہ صحیح نہیں، دین متعین نہیں کرتے، صحیح حساب نہیں کرتے، بس ایک طریقہ یہ ہے کہ رمضان آیا غریبوں میں، عورتوں میں، بیواؤں میں ساڑیاں بانٹ دیے، رمضان آیا گیہوں بانٹے، رمضان آیا نہیں بھی، یہ طریقہ نہیں ہے، اس پر ثواب ملتا نہیں ملتا الگ چیز، لیکن جو حساب کر کے نکالنا وہ تو ضروری ہے، آپ کو نکالنا ضروری، آپ نکالیں۔ پھر یہ ایکسٹرا کام ساڑیاں بانٹیں یا ایک آپ گیہوں بانٹیں یا کوئی اور اناج دیں، راشن تقسیم کریں یا زکات ہی کے پیسوں سے آپ حساب کر کے پھر یہ چیز کریں، پھر آپ کی صحیح زکات نکلے گی۔ آخری بات یہ ہے، کیا زکات نکالنے سے مال میں کمی آئے گی؟ کیا زکات نکالنے والا فقیر ہو جائے گا؟ کیا زکات نکالنے والا مسکین محتاج ہوگا؟ قرآن کی بات صحیح ہے، ہمارے عقل تو یہ کہتی ہے سالانہ زکات دینے سے، سالانہ 2.5 زکات نکالنے سے ایسا لگتا ہے، عقل یہ دیکھتی ہے کہ ہمارا مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ زکات نکالنے سے کبھی مال میں کمی نہیں آنے والی، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ہرگز ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ ہر سال زکات نکالتا ہو اور وہ فقیر بنا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہر سال زکات نکالنے والا محتاج بنے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر سال زکات نکالنے والا مسکین ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ یہ اللہ کا اعلان ہے،
یہ اللہ نے قرآن میں کہا. دو باتیں اللہ نے ذکر کی, ایک سود, ربا, سود کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ظاہر میں تمہیں یہ لگتا ہے کہ لاکھ روپے اگر کسی کو قرضہ دے دیے اور بدلے میں 1,10,000 روپے لے رہے ہیں, 10,000 سود کے لے رہے ہیں, تو تمہاری عقل یہ کہتی ہے, تمہارا دماغ یہ کہتا ہے, ظاہری آنکھ یہ کہتی ہے دیا تھا 1 لاکھ, آئے 1,10,000, 10,000 روپے بڑھ گئے, 10,000 روپے کا اضافہ ہوا, 10,000 روپے میں نے کمایا, 10,000 روپے میرا فائدہ ہوا. قرآن کہتا ہے تمہاری ظاہری آنکھیں تو یہ کہہ رہی ہے کہ 10,000 کا فائدہ ہوا, لیکن اللہ کہتا ہے یہ سود پر جو تم نے پیسہ لیا ہے ایک دن تمہیں غریب محتاج مسکین بنا دے گا, یہ تمہیں لاچار بنا دے گا. کیسے بنائے گا؟ اللہ کی مختلف شکلیں ہیں. لاکھ روپے دے کر 10,000 ایکسٹرا لیے, ظاہر میں دکھ رہا ہے 10,000 کا فائدہ ہوا, ادھر اللہ کینسر کی بیماری میں مبتلا کرے گا, ادھر اللہ ہارٹ لائے گا گھر میں, ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں بڑے بڑے قسم کے آفات لائے گا, بلیات لائے گا, مصیبتوں میں مبتلا ہوگا. یا 1 لاکھ پر 10,000 لیا تھا, یا ہاسپٹل میں لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑیں گے. اور دیکھنے کو ملا ہے, سننے کو ملا ہے, سود خور کبھی ترقی نہیں کرتا, سود لینے والا کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. ظاہر میں دکھ رہا ہے کہ یہ آگے بڑھ رہا ہے, لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلی چیز سود خور کے دل سے سکون کو ختم کریں گے, اس کے زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا. اسے پیسے دیا تھا, اسے دیا تھا, انہیں دیا, بس ٹینشن میں اللہ رکھے گا. بہرحال قرآن کہتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ, اس کا اضافہ نہیں ہوتا, سود پر جو آئے گا وہ بڑھتا نہیں. آگے اللہ کہہ رہا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ, اور جو تم میں سے زکات دے, تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ, زکات اس لیے دے رہا ہے کہ لوگ مجھے مالدار, نہیں, زکات دینے والے کی نیت اللہ راضی ہو جائے. میں زکات اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ خوش ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے, اللہ کا حکم میں پورا کر رہا ہوں. تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ, آگے اللہ کے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ, اللہ اسے دگنا تگنا بڑھائیں گے, اللہ بڑھاتے جائیں گے اس کے مال کو. تو اللہ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے. زکات دینے والے کے مال کو اللہ وعدہ کرے گا میں تیرا مال بڑھاؤں گا, میں تیری تجارت میں برکتیں دوں گا, اضافہ کروں گا, تو کبھی زکات دینے والا محتاج نہیں بنے گا, کبھی زکات دینے والا فقیر نہیں بنے گا. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق, اللہ تعالیٰ بندوں کو ترغیب کے طور پر کہہ رہا ہے میرے بندو ما عندکم ينفد, جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہونے والا, وہ باقی رہنے والا نہیں. وما عند اللہ, اور جو کچھ تم نے اللہ کے حوالے کیا, اللہ کے حوالے کیا, اللہ کے خزانے میں جمع کیا, وما عند اللہ باق, اللہ اسے ہمیشہ باقی رکھے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حدیث میں آتا ہے, اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ 1 کھجور صدقہ دیتا ہے, 1 کھجور کسی غریب کو دیا, فقیر کو دیا, محتاج کو دیا, کھجور کی مقدار بیان ہوئی, معمولی مقدار 1 کھجور دے دیا, اخلاص کے ساتھ دیا, اللہ تعالیٰ اسے پالتے ہیں. جیسے بچوں کو پالا جاتا ہے, پال کر بڑا کیا جاتا ہے, ہمارا دیا ہوا زکات کا مال, ہمارا دیا ہوا صدقہ اللہ پالتے ہیں, پال کر اسے بڑا کرتے ہیں. قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے بارگاہ میں جائے گا, اللہ احد کے پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب دیں گے. بندہ اللہ سے کہے گا اللہ دنیا میں کھجور دیا تھا, آج تو احد کا پہاڑ دے رہا ہے, کیا بات ہے, سمجھ میں نہیں آئی. اندر سے اللہ کہیں گے بندے تو نے کھجور دیا تھا, میں پال کر اتنا بڑا کیا کہ وہ احد کا پہاڑ بن گیا. 1 کھجور پر احد کا پہاڑ, تو ہر سال زکات نکالنے والے کو کتنا اللہ دیں گے, کتنا اللہ دیں گے. نہیں کہتے من ذا الذی یقرض اللہ, اللہ کہتا ہے کون ہے مجھے قرضہ دے, اللہ قرضہ مانگ رہا ہے. آج ہمارے باغل کوٹ کا MLA چرنتی بٹ صاحب اگر ہم سے کہیں اے بھائی 1 لاکھ روپے قرضہ تو پہلے دے دیتے ہم لوگ, بھائی اتنا بڑا آدمی پوچھ رہا, دے دو بھائی, کچھ دے گا, آئندہ فائدہ اٹھائیں گے. لیکن یہاں حقیقی بادشاہ, بادشاہوں کا بادشاہ, ہمارا خالق, ہمارا مالک کہہ رہا ہے کہ مجھے کون قرضہ دے گا, میں قرضہ مانگ رہا ہوں تم سے. علماء نے پوچھ لکھا ہے بھئی یہ کیسا سوال ہے اللہ کا قرآن میں کہ مجھے قرضہ دو, اللہ کھانے سے پاک, پینے سے پاک, اللہ بادشاہوں کا بادشاہ, اللہ کے پاس سارے خزانے, پھر اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت. علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے اللہ کو قرضے دینے سے بلا دیے ہیں کہ اللہ کے جو غریب بندے ہیں, غریب پر خرچہ کرنا گویا کہ اللہ کو قرضہ دینا. اور آگے اللہ کہتا ہے دنیا میں تم کسی کو قرضہ دے کر زیادہ پیسہ لوگے, 1 لاکھ روپے دے کر 1,10,000 لوگے تو تمہیں گناہ ملے گا, سود ہوگا. لیکن جب مجھے تم قرضہ دو گے میں دوبارہ بڑا کر دوں گا, یہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. کہ زکات دینا, صدقہ دینا اللہ کو